شہرنامہ اردو کے ایک پروگرام یہ کیا لکھتے ہیں کے تحت دیگر اخبارات ویب سائٹ سے نقل مواد کو پیش کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ دیگر ذرائع ابلاغ کی کیا رائے ہے اور وہ کس نہج پر آمادہ ہیں۔ آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ صحافی شیریں ابو عاقلہ کے قتل کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے اور اس میں کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی خاتون صحافی شیریں ابو عاقلہ کے قتل کی تحقیقات کرنے کے امریکی فیصلے کو ان کے اہل خاندان نے تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اہم قدم ہے جو ممکنہ طور پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئی تھیں۔ شیریں ابو عاقلہ 11 مئی کو مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے چھاپے کے دوران جاں بحق ہو گئی تھیں۔ فلسطینی نژاد امریکی صحافی شیریں ابو عاقلہ نے جیکٹ اور ہیلمٹ پہن رکھا تھا جس پر پریس بھی لکھا ہوا تھا۔ وہ جنین شہر کے مہاجرین کیمپ میں سر پر گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئی تھیں۔ 5 ستمبر کو اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا تھا کہ مئی میں فلسطینی نژاد امریکی صحافی شیریں ابو عاقلہ کو قتل کرنے والا شخص کوئی عسکریت پسند نہیں بلکہ اسرائیلی فوجی تھا۔ ابو عاقلہ کے اہل خانہ نے بیان میں بتایا کہ وہ شروع سے ہی اس معاملے پر امریکی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی امریکی شہری کسی دوسرے ملک میں قتل ہو جائے تو واشنگٹن کو بھی یہ کرنا چاہیے، خاص طور پر جب شیریں ابو عاقلہ جیسی کوئی خاتون کسی غیر ملکی فوجی کی فائرنگ سے ہلاک ہو۔ اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گنٹس نے کہا کہ وہ کسی غیر ملکی تحقیقات میں تعاون نہیں کریں گے۔ بینی گنٹس نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے محکمہ انصاف نے شیریں ابو عاقلہ کی غلطی کے نتیجے میں افسوسناک موت پر تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF پروفیشنل اور آزادانہ تحقیقات کر چکی ہے جسے امریکی حکام کو پیش کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI نے تحقیقات کی تردید یا تصدیق نہیں کی ہے، تاہم پولیٹیکو نے رپورٹ میں کہا ہے کہ FBI 11 مئی کے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اسرائیلی فورس کے وکیل نے بتایا کہ ممکنہ طور پر فوجی اس فائرنگ میں ملوث ہے۔ اس کے خلاف مجرمانہ الزامات میرٹ پر نہیں بلکہ کیونکہ وہ فرد واحد ایسے علاقے میں تھا جسے اسرائیل فعال جنگی زون سمجھتا ہے۔ وزیر اعظم لاپد نے فوجی پر مقدمہ چلانے کی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فوجی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں بیرون ملک سے صرف پذیرائی حاصل کرنے کے لیے IDF فوجی پر مقدمہ چلانے کی اجازت نہیں دوں گا جو خود کو دہشت گردوں کی فائرنگ سے بچا رہا تھا۔ گزشتہ ہفتے ابو عاقلہ کے اہل خاندان اور ساتھیوں نے اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کو بتایا کہ انہیں جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا تھا جو فلسطین کے میڈیا ورکروں پر بڑے پیمانے پر جنگ کا حصہ تھے۔ انہوں نے انصاف اور احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔ دوحہ میں قائم الجزیرہ اور قطر کی ریاست نے الزام لگایا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے شیریں ابو عاقلہ کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا تھا۔ شکریہ۔